السلام علیکم۔ اگر آپ 1 بلین سال فیوچر میں ٹریول کریں تو کیا یہ زمین ہمیں ایسے ہی ملے گی جیسے ہمیں آج نظر آتی ہے؟ کوئی انسان زندہ ہوگا کیا 1 بلین سال تک؟ اگر ہم 1 بلین سال کی بجائے 1 ملین سال فیوچر میں ٹریول کریں تو کیا ہمیں ہر طرف وولکینوز ملیں گے یا ایک نیا آئس ایج ورلڈ بنا ہوا ملے گا؟ اور اگر ہم 10,000 سال فیوچر میں ٹریول کریں تو کیا سارے اوشن خشک ہو چکے ہوں گے یا پھر ایک بڑا اوشن ورلڈ بن چکا ہوگا؟ آئے تھیوری کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم ٹائم ٹریول کریں۔ اگر ہم 10,000 AD فیوچر میں ٹریول کریں گے تو سب سے بڑی پرابلم ڈیکا ملینیم بگ آئے گی۔ جو سافٹ ویئر AD ایئرز کیلنڈرز کو ڈیکوڈ کرتا ہے وہ ڈیٹس مور دین 4 ورڈز کوڈ نہیں کرے گا، جیسا کہ 2000 کے اندر Y2K بگز آیا تھا۔ برائٹ سائڈ یہ ہے کہ 10,000 سال میں ہیومنز کے بیچ جینیٹک ڈفرنس اور ٹرائٹس ریجنلز نہیں رہیں گے۔ ٹرائٹس جیسا سکن اور ہیئر کلرز دنیا بھر میں ایکول ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہوں گے، شاید یہ ہمیں ایک ساتھ ملنے میں مدد کریں۔ اور اگر ہم 25,000 سال فیوچر میں جائیں گے، آج کی کوئی بھی لینگویج پہچانی نہیں جائے گی۔ فیوچر لینگویج میں صرف آج کی 1% ووکیبلری ورڈز پریزنٹ ڈے کنٹری پارٹس سے ریلیٹڈ ہوں گی۔ اور اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے اگر ہم 50,000 سال فیوچر میں جائیں تو ہم ایک نیو آئس ایج پیریڈ دیکھیں گے جس میں ہماری ساری ارتھ برف کے اندر ڈھک چکی ہوگی۔ نائگرا فال پورا لیک ایری میں ختم ہو چکا ہوگا، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پورا دن ارتھ پر 1 سیکنڈ زیادہ ہو چکا ہوگا۔ ہمارے دن کے ٹائم میں 1 سیکنڈ اضافہ ہو چکا ہوگا آج سے 50,000 سال بعد۔ اور اب ہم اپنی جرنی کو تیز سے آگے لے کے جاتے ہیں تو 2.5 لاکھ سال فیوچر میں اگر ہم جائیں تو وولکینوز پانی کے اوپر ابھر کر ہوائی میں ایک نیا آئی لینڈ بنا چکے ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم 5 لاکھ سال آگے جاتے ہیں تو 1 کلومیٹر ڈایامیٹرز کا ایسٹرائڈز ارتھ سے ٹکرائے گا اگر ہم اسے روکنے میں کامیاب نہ ہو پائے تو۔ اس کا ریزلٹنگ کریٹر کم سے کم 400 کلومیٹر وائڈ ہوگا۔ پوری پلینٹس میں یہ آگ لگا دے گا اور ہوا کو سانس لینے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم 10 لاکھ سال بعد آگے جائیں تو ایک سپر ولکینو ایرپشن ہوگا جو 3200 کیوبک کلومیٹر ایش پروڈیوس کرے گا۔ یہ اتنی لاوا پروڈیوس کرے گا کہ 75% گرینڈ کینیون کو فل کر دے گا۔ یہ ایرپشن ٹوبا ایرپشن کی طرح ہوگا جو آج سے 70,000 سال پہلے اس دنیا سے لائف کو آلموسٹ ختم کر چکا تھا۔ اتنے بڑے ایرپشن کو اب ہم کیسے روکیں گے؟ اور اگر ہم اب اسپیس کی بات کریں تو ہماری آج سے سب سے نزدیک سٹار بیٹل جیوس تب تک ایکسپلوڈ کر کے سپر نووا بن چکا ہوگا جو ارتھ سے دن کے وقت صاف صاف نظر آئے گا، جبکہ اس سپر نووا کا ڈسٹینس ارتھ سے 642.5 لائٹ ایئرز دور ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی لائٹ ایئرز دور ہونے کے بعد بھی وہ ہمیں دن کے وقت نظر آئے گا، لیکن وہ اتنی دور سے ہماری ارتھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ صرف ہمارے لیے ایک نظارہ ہوگا۔ اور 1 کروڑ سال کے بعد اس دنیا میں ایسٹرن افریقہ کا ایک بڑا حصہ الگ ہو کر ایک نیو اوشن بیسن بنائے گا، اور 5 کروڑ سال کے بعد افریقہ یوریشیا سے ٹکرا کر میڈیٹرینین سی کو بند کر دے گا، اور ان دو لینڈ ماسز کے درمیان ایک نئی ماؤنٹین رینج بنے گی۔ اس ماؤنٹین رینج میں ماؤنٹین ہو سکتا ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی اونچے ہوں۔ اور اس میں اگر ہم اسپیس میں جائیں تو مارس اپنے ہی مون سے ٹکرا جائے گا اور اپنے آس پاس ایک نیو رنگ بنائے گا جو بالکل سیٹرن کی طرح ہوگا۔ اور 6 کروڑ سال کے بعد امریکنز اور کینیڈینز راکس کمپلیٹلی ایروڈ ہو چکے ہوں گے۔ اور اگر ہم 8 کروڑ سال کے بعد کی بات کریں تو ہوائی کی آئی لینڈ سارے پانی میں ڈوب چکے ہوں گے، وہ بھی جو آج سے 2.5 لاکھ سال بعد بنے گا۔ اور اگر ہم 100 ملین ایئر آگے آئیں تو ایک ایسٹرائڈ جو کہ 66 ملین سال پہلے ڈائناسور کو ختم کر چکا تھا، ویسا ہی ایک اور ایسٹرائڈ 10 کلومیٹرز وائڈ ارتھ سے ٹکرائے گا
اور اس کو ارتھ سے ٹکرانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور ٹھیک 250 ملین سال آگے جائیں آج سے تو ہمارے سارے ارتھ کے کانٹیننٹس ایک ساتھ فیوز ہو کر پینجیا کی طرح بن چکے ہوں گے، مگر اس دفعہ اسے پینجیا الٹیما کہا جائے گا، لیکن یہ صرف 400 سے 500 ملین سال بعد پینجیا الٹیما پھر سیپریٹ ہو جائے گا، اور آج سے 500 بلین سال کے بعد ایک 6500 لائٹ ایئرز کے اندر گیما ریز برسٹ ہوگا، اور اگر یہ زمین کو ٹکراتا ہے تو ماس ایکسٹنشن کا سبب بنے گا، اور 600 ملین سال کے بعد مون ارتھ سے بہت دور ہو جائے گا اور پورا سولر ایکلپس نہیں ہوگا جیسا آج ہو سکتا ہے، اور سورج کی تپش بھر کر ارتھ کا ٹمپریچر اتنا زیادہ کر دے گی کہ ٹائٹینک پلیٹس کی موومنٹ کو روک دے گی، اور 800 بلین ایئرز میں کاربن ڈائی آکسائڈ بہت تیزی سے نیچے گر جائے گی اور فوٹو سینتھسس پاسبل نہیں رہے گا، آکسیجن اور اوزون لیئر آج سے بالکل ختم ہو جائے گی، اور ارتھ پہ کوئی ایک بھی لائف نہیں رہے گی، اور آخر کار 1 بلین سال کے بعد سن کی تپش 10% انکریز ہو جائے گی، اور ارتھ کا ٹمپریچر ایوریج 47 ڈگری سیلسیس تک بڑھ جائے گا، ہمارے اوشنز بالکل ایواپوریٹ ہو جائیں گے، زمین پر کسی قسم کا پانی بالکل موجود نہیں ہوگا۔ اگر آپ سچ میں اتنا دور تک ٹریول کر لیتے ہیں تو آج کی طرح زمین بالکل نہیں لگے گی، یہ دوبارہ سے ایک فائر بال کی طرح بن جائے گی، تو ہم اس میں لائف کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر ہم 2 سے 3 بلین سال کے بعد کی بات کریں تو ارتھ اپنا میگنیٹک ڈائناما بالکل ختم کر چکی ہوگی، اور 7.5 بلین سال کے بعد سن ایک ریڈ جائنٹ میں کنورٹ ہو چکا ہوگا، اور یہ ارتھ کے آربٹ سے باہر نکل چکا ہوگا۔ اتنا فیوچر میں ٹریول کرنا بہت ہے، ہم نے تو سن کو بھی دور بھگا لیا ایک ریڈ جائنٹ بنا کر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔